ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت مشترکہ قربانی کا اعلان آپ لوگوں کی خدمت میں رکھا جا چکا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز بھی ہونے والا ہے۔ ایسے میں دن بہت کم رہ چکے ہیں، لہٰذا جن احباب کو اس سلسلے میں اپنے نام لکھوانا ہے وہ ضرور جلدی کریں، اور دیگر وہ علاقے جن علاقوں میں جہاں قربانی ہوتی ہے، ضرورت مند بستیاں ہیں، ان مسلمانوں تک بھی اپنا حق پہنچانے میں ضرور اپنا کردار ادا کریں۔ واٹس ایپ کے نمبر ہیں، اس نمبر پر آپ لوگ میسیج کریں گے تو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ ناظرین گرامی، ہندوتوا درندوں نے 2-3 دن پہلے 4 مسلم نوجوانوں کو علی گڑھ میں جس طرح کی دہشت گردی کا، حیوانیت کا نشانہ بنایا، اس بات سے آپ لوگ واقف ہیں۔ ہردوا گنج نامی علاقے میں، علی گڑھ ضلع میں، اتر پردیش کے یہ پیش آیا تھا۔ الزام لگایا گیا کہ وہ گائے کا گوشت لے جا رہے تھے، لیکن آج پولیس نے صاف اور واضح کر دیا کہ وہ گوشت نہیں تھا گائے کا، وہ تو بھینس کا گوشت تھا۔ گائے کا گوشت کا الزام لگا کر کے ان پر حملہ کیا گیا۔ لگ بھگ 300 افراد نے، ان درندوں نے ان مسلم نوجوانوں پر حملہ کیا تھا۔ جن لوگوں کو مارا گیا ان کے نام عقیل، ندیم، عقیل، ارباز وغیرہ تھے، اور پھر اس کے بعد جواہر لال نہرو میڈیکل کالج ہاسپٹل میں ان کو جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے داخل کیا گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مختلف الزامات لگا کر کے اس وقت ان نوجوانوں پر جو حملے کیے گئے، یہ اسی طرح کی دہشت گردی ہے جس طرح کی دہشت گردی پہلگام میں ہوئی۔ پہلگام میں نہتوں پر مارنے والے اگر دہشت گرد ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر بھی بھیڑ کی جانب سے نہتوں پر مارے جانے والے لوگ بھی دہشت گرد ہیں، یہ کہتے ہوئے اس طرح کی خبریں آنے کے بعد لوگ سوشل میڈیا پر تبصرے کرتے ہوئے نظر آئے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت پولیس انسپکٹر دھیرج کمار نے یہ ساری تفصیلات فراہم کر لی ہے کہ ان پر جو الزام لگایا گیا تھا کہ یہ گائے کا گوشت لے جا رہے تھے، جھوٹ تھا۔ اب ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے حملہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے FIR تو درج ہوا تھا 4 لوگوں کے خلاف، جس میں جو ہے وجے گپتا، بھانو پرتاپ، لو کش، وجے بجرنگی، جبکہ حملہ کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ ان تمام لوگوں کے خلاف بھی پولیس ان کو نامزد کرے گی، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اس دہشت گردی کے خلاف کیا وہ لوگ جو ہے اس سلسلے میں یہاں کی انتظامیہ سنجیدہ ہوگی، اس کو اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سہاس شیٹی کے قتل کے معاملے میں جو ابھی حال ہی میں ہوا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں، جو بجرنگ دل کا اور وشو ہندو پریشد سے جڑا ہوا ایک لیڈر تھا، اس پر حملے کے بعد ساحلی پٹی میں کرناٹک کی صورتحال بہت بھیانک ہوئی تھی۔ اب جو ہے یہاں کی بجرنگ دل کے کارکنان نے، وشو ہندو پریشد کے لوگوں نے بچپے شاردا منٹپ میں بچپے چلو جو ہے ایک جلوس سہاس شیٹی کے قتل کے خلاف جو ہے وہ منعقد کیا تھا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس کی اجازت نہیں ملی تھی۔ مئی 25 کو یہ معاملہ تھا۔ اب جو ہے جو اس کاریہ کو یا اس پروگرام کو منعقد کیا تھا، وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنان، ان کے خلاف جو ہے معاملہ درج کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے جن لوگوں نے بھاشن دیا تھا اس کے خلاف بھی پولیس کارروائی کرے گی،
اس طرح کی خبریں کنڑا اخبارات میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی دوران ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل ایک اور مسلم نوجوان کا دن دہاڑے تلواروں سے قتل کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، مدنی نگر مسجد کے قریب عبد الرحمن عرف مونو نامی ایک شخص کا دن دہاڑے قتل کر دیا گیا، جن کے آخری رسومات کی جو ہے آج ان کی تدفین بھی ہو گئی ہے۔ تو کٹو پمپویل کے جگہ سے جو ہے ان کے اس جنازے کو لے جایا گیا تھا۔ کل جو ہے یہ بھیانک انداز میں دن دہاڑے قتل ہوا تھا۔ اب یہ قتل کیا واقعی میں اس سے پہلے جو قتل ہوا اس کا بدلہ تھا یا یہ کوئی اور معاملہ ہے؟ ان تمام چیزوں کو پولیس جو ہے الگ الگ انداز میں سرچ کرنے کی، تحقیقات کرنے کی کوشش ہوئی ہیں، لیکن کل جب سے ایک مسلم نوجوان کا قتل ہوا ہے اس کے بعد سے صورتحال بھیانک بنی ہوئی ہے اور جو ہے حساس علاقوں میں پولیس کی ٹکڑیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ کل کچھ دیر کے لیے جو ہے وہاں پر جو ہے 144 اور بعض علاقوں میں کرفیو کا بھی نفاذ کر دیا گیا تھا۔ دراصل موٹر سائیکل پر سوار آئے ہوئے درندوں نے کل تلواروں سے حملہ کر کے وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ ضلع میں ایک ماہ کے اندر پیش آنے والی یہ تیسری قتل کی واردات کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ منگلورو دکشن کنڑا ضلع میں اس وقت بہت ہی زیادہ صورتحال بھیانک بنتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس حملے کے بعد CPIM اور دیگر تنظیموں نے جو ہے پوری طرح سے احتجاج درج کیا اور حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سہاس شیٹی کے قتل کے بعد سے جو صورتحال اور جو ماحول میں تناؤ ہے، حالات میں تناؤ ہے، اس میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بدلے کی کارروائیاں پتہ نہیں کب تک چلیں گی اور عوام کب جو ہے سکون کا سانس لیں گے پتہ نہیں، کہتے ہوئے لوگ الگ الگ اعتبار سے دونوں قوموں کے لوگ جو ہے اس وقت تبصرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صورتحال اس وقت جو ہے بظاہر دیکھنے میں سنجیدہ تو نظر آ رہی ہے، لیکن پولیس پوری طرح سے منگلور کے مختلف علاقوں میں نگاہیں رکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، دہلی کی عدالت نے پیر کو BJP لیڈر کپل مشرا کے 2020 کے مسلم مخالف ٹویٹس کی ناکافی تحقیقات کے لیے دہلی پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس میں مسلم اکثریتی شاہین باغ کا موازنہ منی پاکستان سے کیا گیا اور دہلی کے انتخابات کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لڑائی کے طور پر پیش کیا۔ انتخابات کے دوران طبقات کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے کے لیے عوامی نمائندگی ایکٹ کے سیکشن 125 کے تحت دائر مقدمہ 2020 میں الیکٹرانک میڈیا میں کپل مشرا کے مبینہ قابل اعتراض ریمارکس سے متعلق ہے، جس میں یہ بیانات بھی شامل ہیں۔ دہلی میں چھوٹے پاکستان ہے اور پاکستان شاہین باغ میں داخل ہو گیا ہے، اس طرح کے بیانات دے کر کے پوری طرح سے صورتحال کو بے قابو کرنے کی کوشش کیا تھا BJP لیڈر کپل مشرا، جس کے بعد دنگے پھیلے تھے، اس میں اس کا تعاون ہوا تھا دنگوں میں اس بیان کا، اس وجہ سے اس کے خلاف معاملہ درج کیا گیا تھا، لیکن پولیس کسی بھی طرح سے جو ہے اس کو شاید کلین چٹ دینا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر تحقیق نہیں کر رہی ہے، اس لیے کورٹ نے بھی اس وقت جو ہے لتاڑ لگائے اور کہا کہ جو تحقیقات کی گئی ہے وہ نامکمل ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ادھر کچھ ہفتوں سے بھارت جو ہے موسلا دھار برسات کی جو ہے تباہی کے زد میں آ چکا ہے۔ مختلف علاقوں سے الگ الگ طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ مہاراشٹرا کے علاقے میں تو ایسی تباہی مچی ہے کہ متعدد افراد جاں بحق ہوئے، فصلوں اور گھروں کو شدید نقصان پہنچنے کی الگ الگ خبریں ہیں۔ مہاراشٹرا کے مراٹھواڑہ میں منگل کو شدید بارش کے درمیان 5 لوگوں کی موت ہوئی، 4 لوگوں کی ڈوبنے کی وجہ سے، جبکہ ایک دیگر کی کرنٹ لگنے سے یعنی بجلی لگنے سے گئی۔ کیرالہ میں 24 مئی کو مانسون کی دستک کے بعد سے ہو رہی مسلسل بارش سے ریاست میں برا حال ہے۔ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے 29 گھر منہدم ہوئے، 4 لوگوں کی مختلف معاملوں میں موت ہوئی، جبکہ 868 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں، نچلے علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ شمالی کیرالہ کے وائناڈ ضلع میں کئی گھر سیلاب کی زد میں ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کوزیکوڈ، کنور اور وائناڈ میں ریڈ الرٹ، جبکہ پتھان متھیٹا، کوٹیم، تریشور، پلکڑ جیسے کئی ضلعوں میں آرنج الرٹ جاری کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ان تمام ریاستوں میں سفر کرنے والے لوگ اگر چوکنا رہیں گے تو بہتر ہے۔ ادھر سپریم کورٹ نے بدھ کے روز اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ ان کی اظہار رائے کے آئینی حق پر کوئی رکاوٹ نہیں،
تاہم انہیں مقدمے سے متعلق کوئی آن لائن تبصرہ کرنے، مضمون لکھنے یا تقریر کرنے سے روکا گیا ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس این کے سنگھ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ محمود آباد کی اظہار رائے کے حق پر کوئی قدغن نہیں ہے، مگر چونکہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے اس لیے وہ سوشل میڈیا یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ان مقدمات کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ ادھر ناظرین گرامی، ایک غیر معمولی سیاسی لمحے میں مرکزی وزیر کرن رجیجو نے آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی کھلے عام پاکستان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے پر ستائش کی ہے۔ ناظرین گرامی، جو اسد الدین اویسی کے چاہنے والے ہیں وہ اس وقت اویسی کے کچھ کردار پر اور ان کے بیانات کو لے کر کے بڑے اس وقت تذبذب کے حالات میں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور بھارت میں ہونے والے ظلم و ستم مسلمانوں پر جو ہو رہا ہے اس کی کچھ بھی سلسلے میں مذمت نہیں ہو رہی، لیکن پاکستان کے خلاف واضح موقف اختیار کرتے ہوئے اویسی کویت میں بین الاقوامی سطح پر جو بات کہی، یا چین کی فوجی مشق کی تصویر کو بھارت کے خلاف فتح کے طور پر پیش کرنے پر پاکستانی فوج اور قیادت کو جو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، ان تمام چیزوں کو لے کر کے اویسی کی تعریف وہ باقاعدہ اس وقت وہ پارٹیاں ہمیشہ ان کی تنقید کرتی رہی وہ بڑے پیمانے پر کر رہی ہیں، تو وہیں پر اب کچھ حلقوں میں اویسی کے کردار کو لے کر کے بہت ہی الگ انداز میں دیکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی تقریر میں اویسی نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر کو بے وقوف جوکرز قرار دیا اور کہا کہ پاکستان جھوٹ اور پرانی تصاویر کے ذریعے ہندوستان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے جو کہ مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے مزید طنز کرتے ہوئے کہا کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے، ان نالائقوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ اویسی کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور مختلف سیاسی حلقوں سے حیرت اور حمایت دونوں ملی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ پاکستان کو جھوٹی معلومات پھیلانے پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اس سے قبل پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایک جعلی برطانوی مضمون شیئر کیا تھا جس میں پاکستانی فضائیہ کی تعریف کی گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مضمون جعلی تھا۔ اویسی کی تقریر آپریشن سندور اور پہلگام دہشت گرد حملے کے پس منظر میں سامنے آئی، جہاں بھارت خلیجی ممالک سے سفارتی تعلقات کو مستحکم کرتے ہوئے سرحد پار دہشت گردی کے خلاف عالمی یکجہتی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اویسی کے بیان تو ویسے بھی الگ الگ انداز میں جو بھارت میں ہوئی ان کے دشمنوں نے بھی اس کو سراہا، ان کے موقف کو لے کر کے پوری طرح سے اس کو سامنے لائی گئی، لیکن بعض چیزوں کی کھل کر مذمت نہ کرنے کی وجہ سے جو اس وقت بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ایک منظم طریقے سے جو موب لنچنگ ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے مدارس پر مساجد پر جس طرح کی اس وقت اٹیک ہو رہے ہیں، وقف بورڈ کو چھین کر کے مختلف مرحلوں سے مسلمانوں کی شناخت ختم کرنے کی یا شریعت پر قدغن لگانے کی جو باتیں ہو رہی ہے، اس کو لے کر کے اندرونی بھارت اور پارلیمنٹ میں اویسی کھل کر کے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک بیان میں انہوں نے اس معاملے کو یا اس اختلافات کو سیاسی اختلافات کہہ کر کے اس مدعے کو کچھ ہلکا کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو لے کر کے بھی اس وقت اویسی کے مداحوں میں جو پہلے سے ان کی سراہنا کرتے تھے، جو ہمیشہ سے سراہتے رہے، ان کو اب ان کے اس کردار کو لے کر کے شک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ادھر بہار کے معروف ٹیچر خان سر نے کیا واقعی میں شادی کر لی ہے؟ خان سر جن کے بارے میں ابھی تک ان کا مذہب واضح نہیں ہے، وہ اپنے ذاتی اور مذہبی زندگی کو ہمیشہ سے چھپاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بعض ان کے بیانات کو لوگ الگ الگ مذہب میں بانٹ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ روزہ رکھا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف اس وقت ان کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود اپنی ذاتی زندگی کے سلسلے میں جب آپریشن سندور چل رہا تھا، ہندو پاک کے درمیان کشیدگی ہو رہی تھی، خاموشی سے انہوں نے شادی کر لی ہے، اور وہ اپنے طلباء کو یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے کہ وہ جلد ہی ان تمام طلباء کو اس وقت ایک بڑی دعوت بھی کرنے والے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس کے بعد وہ پوسٹ بھی ڈیلیٹ کر دی گئی ہے جو ان کے آفیشیل اکاؤنٹ پر ان کے اہلیہ کی ایک تصویر جو پوسٹ ہوئی تھی۔ خان سر چونکہ بہت مشہور ہیں اپنے
سادہ انداز میں طلباء کو پڑھانے کے لیے، نہ صرف سادہ انداز میں پڑھانے کے لیے بلکہ 200 اور 150 روپے کی فیس لے کر کے بڑے بڑے کورسز پڑھانے کے لیے سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ بہار سے آنے والے خان سر کی ان کاوشوں کو لے کر کے ہمیشہ سے سراہنا ہوئی ہے، اور اس وقت وہ بھارت کے دوسرے یا تیسرے نمبر کے ایک ایسے ماسٹر ہیں جن کی سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ جاب میں بھی ان کے پاس پڑھائی کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ بہرکیف اب جو ہے ان کی نجی زندگی کے سلسلے میں، پرائیویٹ زندگی کے سلسلے میں وہ بہت کم بولتے ہوئے نظر آئے، یہاں تک کہ وہ اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرتے، اور ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ وہ نام بتا کر کے، ذات بتا کر کے وہ جو ہے تعلیم کے درمیان میں فرق نہیں کرنا چاہتے، جس میں تمام مذاہب کے لوگ اور طلباء ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ کبھی کبھی نام کو ظاہر کرنے سے دشمنوں کو موقع مل جاتا ہے اور پھر وہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، بالخصوص آج کل کے دور میں جس میں ذات پات اور مذہب کو لے کر کے الگ الگ طرح کی چیزیں بھارت میں پیش کرنے کی کوشش۔ بہرکیف جو ہے بہت سارے لوگوں نے ان کی شادی کی خبریں سن کر کے ان کو مبارکبادیاں بھی دی، الگ الگ طرح کے تبصرے بھی کیے، لیکن سوال یہ ضرور پوچھا کہ خاموشی سے جو ہے وہ شادی یا نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرکیف دیکھنا یہ ہے کہ کیا آگے جا کر کے آفیشلی طور پر خان سر کی ٹیم کس طرح کی جو اس سلسلے میں تبصرے کرتی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، حج کا سفر کس قدر مقدس ہے اور ایک مسلمان کے لیے کس قدر بڑی تمنا ہوتی ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور جب آپ اچھے کام کا اور بالخصوص حج کی تمنا کیے ہو، بار بار رکاوٹیں آئیں اور پھر جو ہے رکاوٹیں اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے اس کو ختم کر دے تو آپ کہیں گے۔ ایک ایسی ہی کہانی آئی ہے لیبیا سے تعلق رکھنے والے عامر المہدی منصور القذافی کو ان کے نام کے آخر میں القذافی، یہ بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حج پر روانگی کی کہانی ایمان کو تازہ کر دینے والی ہے عامر المہدی کی۔ عامر قذافی کے نام سے جانے جانے والے عامر قذافی حج کے ارادے سے ایئرپورٹ پہنچے، لیکن ان کے نام میں قذافی شامل ہونے کی وجہ سے سیکورٹی حکام نے انہیں جہاز میں سوار ہونے سے روک دیا۔ قذافی کون ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، معمر قذافی۔ تمام کارروائیاں مکمل ہونے تک ان کے گروپ کے تمام افراد پرواز میں سوار ہو چکے تھے، جہاز کے دروازے بند بھی ہو گئے۔ عامر کو اللہ پر مکمل یقین تھا، وہ بار بار کہتے رہے کہ القذافی کے خاندان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ تو ایک لقب ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس لقب سے دنیا آج بھی کس قدر ڈرتی ہے، اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس کو سوار ہونے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے کہا اس وقت تک ایئرپورٹ سے نہیں جاؤں گا جب تک حج کے لیے روانہ نہ ہو جاؤ۔ پھر معجزہ ہوا، طیارے میں خرابی پیدا ہو گئی، ہوائی جہاز اڑا، طیارے میں خرابی ہوئی، پھر واپس اسی ایئرپورٹ پر لوٹ آیا۔ عملے نے پائلٹ سے عامر کو سوار کرنے کی درخواست کی، لیکن پائلٹ نے پھر انکار کر دیا۔ طیارہ دوبارہ روانہ ہوا، لیکن پھر سے کسی فنی خرابی کے باعث اس طیارے کو واپس آنا پڑا۔ اس بار پائلٹ نے سب کو حیران کر دینے والا اعلان کیا اور کہا کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جہاز عامر قذافی کے بغیر اب نہیں اڑے گا۔ اس اعلان کے بعد عامر کو فوری طور پر کلیئر کیا گیا۔ طیارہ عامر کے ساتھ اپنے منزل کی جانب روانہ ہوا، اور پھر جس کو صرف نام کی وجہ سے حج بیت اللہ سے روکنے کی کوششیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس طیارے کو ہی اس کے اندر فنی خرابی لا کر کے اپنے اس بندے کو حج پر لے جانے پر پوری حکومت اور پورے طیارے کو اور اس کے عملے کو مجبور کیا۔ یہ ہوتی ہے آپ کی دل کی صحیح اور سچی تمنا، اپنے رب کے گھر جانے کی تیاریاں کر رہے ہوں۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ مختلف حوالہ جات سے آنے والی خبروں کے مطابق کہ جب ان کو حج جانے سے روکا گیا تو عامر کے جو ہے آنکھوں میں آنسو آئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر واقعی میں میرے مقدر میں حج لکھا ہے تو میں جا کر ہی رہوں گا۔ اسی وقت انہوں نے وہ لفظ کہے تھے کہ میں جو ہے اس ایئرپورٹ سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے حج پر جانے کی اجازت نہ ملتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو، ان کی اس آنسو کو ایسے قبول کرتا ہے
کہ جو ہے ایک شخص کی وجہ سے 222 حاجیوں کا حج رک جاتا اور ان کو رکوایا، یہاں تک کہ پائلٹ نے یہ قسم بھی کھائی کہ اب ان کو لے کر کے ہی جاؤں گا۔ تو نہ وہ فنی خرابی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی خرابی، دراصل پائلٹ کے دل میں آنے والے اس غلطی کی وجہ سے یا اس شخص کے سلسلے میں پائے جانے والے شک و شبہات کی وجہ سے اسے اس کے رب کے گھر کو دکھانے سے منع کیا گیا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو ہے دیکھ لینا، اب پھر یہ پائلٹ بھی نہیں جائے گا، اس پہ سوار 222 حاجی بھی نہیں جائیں گے، بلکہ یہ طیارہ ہی نہیں دیکھے گا سعودی عرب کا وہ چہرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا کی اور اس کو جو ہے پہنچایا، ان کا استقبال کیا گیا جہاں پر وہ پہنچے، اور پھر یہ شخص اپنے جو ہے اخلاص کی وجہ سے اور اس کے آنسو کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول کیا کہ پوری دنیا میں عامر قذافی اس وقت مشہور نہیں ہوا، بلکہ ان کی کہانیاں اس وقت عبرت کے طور پر، سبق کے طور پر پیش کی جانے لگی اور سنائی جانے لگی۔ لیبیا کا میڈیا ہی نہیں، اس وقت عالمی سطح کا میڈیا عامر قذافی کو حج کرنے سے پہلے ہی حاجی کے نام سے جانا جانے لگا۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،